اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ معزز سامعین، کائنات کی ہر شے، چرند پرند انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو۔ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک گروہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ہمیں ہماری قوم نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہمارے 5 سوال ہیں، اگر ہماری کتاب تورات کے مطابق صحیح جواب دیے تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم کھاؤ کہ اگر تمہاری کتاب کے مطابق صحیح جواب دیے تو تم اسلام لے آؤ گے۔ یہودیوں نے قسم کھائی تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں انشاءاللہ خبر دیتا ہوں۔ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں بتائیں کہ اونٹ کیا تسبیح کرتا ہے۔ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ یہ تسبیح کرتا ہے: پاک و منزہ ہے وہ ذات جو دیکھتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتا، اس کا حکم تمام حکموں پر ترجیح رکھتا ہے، خدایا جو بھی جان بوجھ کر نماز کو ترک کرے اس پر لعنت ہو۔ یہودی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ حیوان مکل کیا تسبیح کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہتا ہے پاک و منزہ ہے وہ ذات جو کچھ دریا میں ہے اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور جو کچھ خشکی پر ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں، خدایا والدین کے نافرمان پر لعنت ہو۔ اب یہودی نے تیسرا سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ مرغا کیا تسبیح کرتا ہے۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مرغا تسبیح کرتے ہوئے کہتا ہے پاک ہے وہ ذات کہ جس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی والد، خدایا قطع رحم کرنے والے شخص پر لعنت ہو۔ یہودی کا چوتھا سوال یہ تھا کہ ہمیں بتائیں گھوڑا کیا تسبیح کرتا ہے۔ باب العلم مولا علی علیہ السلام امیر المومنین نے فرمایا کہ گھوڑا یہ کہتا ہے سبوح و قدوس، خدایا زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت ہو۔ اب یہودی نے اپنا 5واں سوال کیا۔ یہودی نے کہا کہ بتائیے گدھا کیا تسبیح کرتا ہے۔ نفس رسول حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ گدھا کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی بندگی کے لیے بندوں کو چنا، خدایا تو لعنت کر ایسی عورت پر جو شوہر رکھتی ہو اور ایسے مرد پر جو عورت رکھتا ہو لیکن پھر بھی غلط کام کرے۔ یہودیوں کی جماعت نے کہا خدا کی قسم یہی جوابات ہیں، ہم نے تورات میں بھی دیکھے ہیں۔ یہ گروہ جو کہ 5 افراد پر مشتمل تھا، ان میں سے ہر ایک فرد ہزار افراد کی طرف سے وکیل تھا۔ ان 5 جوابات کی وجہ سے 5000 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ اللہ حافظ۔